پہلے بھی سب علماء لبیک یا حسین لبیک لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس یوں سمجھ لیجئے کہ صرف پیشخانی کے لیے حاضر ہوا ہوں. حجت الاسلام والمسلمین علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کی پیشخانی صرف کرنے کے لیے، کیونکہ میرے بعد انہی کا اس تاریخی اجتماع میں تاریخی خطاب ہونا ہے. آج 4 بجے ایک عجیب سانحہ ہوا، ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا. ایسا دھماکہ جو گزشتہ کئی سالوں میں نہیں ہوا تھا. کچھ ایسا ہوا. چند دن پہلے 2 دن پہلے تک ایک گو مگو کسی کیفیت تھی. کیا ہوگا، کیسے کریں گے، حالات خراب ہیں، وقت سازگار ہے یا نہیں، ہوا سازگار ہے یا نہیں، موسم اچھا ہے یا نہیں، یہ کیسے کر لیں گے، علماء کہاں ہیں، علماء ساتھ نہیں ہیں، تنظیمیں نہیں ہیں، لوگوں کا مورل ڈاؤن ہے، تنظیموں کے اختلافات ہیں. تو آج 4 بجے کیا ہوا؟ جتنے دھماکے آج تک ہوتے رہے پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ خوشگوار دھماکہ تھا جس نے دشمنوں کو مایوس کر دیا. لبیک یا حسین. جزاک اللہ. سنو، یہ دھماکے کر کے ہمیں جسم کی موت سے ہمکنار کرتے رہے. ہم نے آج وحدت کا دھماکہ کر کے انہیں جسم اور روح دونوں کی موت سے ہمکنار کیا ہے. ہم زندہ ہیں. مرد نہیں لگائیں گے نعرہ، صرف میری مائیں بہنیں. جزاک اللہ. یہ دیکھو، یہ ان شہداء کی مائیں بہنیں ہیں، ان میں شہداء کی بیٹیاں ہیں، ان میں شہداء کی مائیں ہیں، ان میں شہداء کے ورثاء ہیں، ان کی گودوں میں شہداء کے معصوم بچے ہیں. یہ دھماکہ ہم نے کیا ہے اور یہ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہمارے سوا، کیونکہ ہم کربلائی ہیں، ہم عاشورائی ہیں. کربلا سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح خون شمشیر پر غالب آتا. کربلا سے ہم نے سیکھا ہے کیسے ہمارے جسم کے ٹکڑے قوموں کو زندگی دیتے ہیں. کربلا سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے پامال لاشیں سامراج کو کس طرح ذلت سے دوچار کرتے ہیں. آپ دیکھو 4 بجے جو کچھ ہوا یہاں
بہت سارے میرے احباب ان کو اعتبار نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. حیت ائمہ مساجد، شیعہ علماء کون، شیعہ ایکشن آل پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی، ذاکرین کے مجھے انجمنوں کے تو نام بھی سب کے نہیں یاد، اصغریہ آرگنائزیشن، امامیہ آرگنائزیشن، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ہمارے تنظیم اعضاء کراچی کے، تنظیم اعضاء حیدرآباد کے، پیام ولایت کے جوان، اب میں نام نہیں گنا رہا ہوں، صرف جو میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں. ارے یہ گلدستہ ہے، گلدستہ. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے یا نہیں؟ ان میں اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے. یہ تو الگ الگ رنگ کے پھول تھے. یہاں تو صرف اتنا کیا گیا کہ تشیع کے ملت کے ان تمام پھولوں کو ایک گلدستے میں رکھ دیا گیا تاکہ دنیا دیکھ لے شہداء کا خون ضائع نہیں جاتا. ماشاءاللہ ابھی تو میں نعرے لگوائی نہیں رہا، ابھی تو لگواؤں گا. ابھی تو آپ اپنا شوق پورا کریں. ماشاءاللہ سنو سنو، بڑے مخالفانہ پروپیگنڈے چلائے گئے. فرقے واریت کا اجلاس ہوگا، فلانا ہوگا، فلانا ہوگا. یہاں ہر تنظیم نے اپنی نمائندگی کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے افکار کا اعلان کیا. ہم بتائیں کہ ہم کیوں جمع ہوئے. پارا چنار سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ سے لے کر ٹی جی خان اور ٹی آئی خان تک، صرف شیعوں کے خون، صرف شیعوں پر ہونے والے مظالم، صرف شیعوں کی ہونے والی قتل و غارت گری کے لیے نہیں. میرا اللہ سن رہا ہے اور نہ معلوم کون کون سی ہستیاں شاہد ہیں، گواہ ہیں. سنو پاکستان کے کروڑوں مظلوم انسانوں، سنو یہ وحدت کا اجتماع یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے ہم مظلوم کے حامی ہیں. مظلوم کے، اس مظلوم کا کوئی مذہب ہو وہ ہمیں اپنے ساتھ پائے گا. ہم ظالم کے مخالف ہیں، چاہے وہ شہنشاہ ایران کی صورت میں کیوں نہ ہو. ہمیں رنگ و نسل سے غرض نہیں. ہم کربلا کے لوگ ہیں جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ دہشت گرد ٹولہ جس نے 30-32 سال کوشش کی کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیا جائے، ہمیں تنہا کر دیا جائے، وقتی طور پہ کامیاب ہوا. لیکن سنو مولائیو، سنو سنو عزادارو، سنو کیا کیا اس شہداء کے خون نے. آج تم اکیلے نہیں، ہر کوئی تیار ہے کہ تمہاری حمایت کرے یا تمہاری حمایت لے. آج یہ قدرت کا انتقام ہے کہ کوئی مکتب فکر بھی اس دہشت گرد ٹولے کو اون کرنے کو تیار نہیں. ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. ان دہشت گرد ٹولے نے کتنی نقابیں چڑھائیں، کتنی دیر تک بے وقوف بنایا ہمارے بھائیوں کو. آج ہمارے بھائی بھی کہتے کہ نہیں یہ قاتل ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ دھماکہ ہوا ہے آج 4 بجے نشتر پارک میں. مایوس ہو گیا کافر، مایوس ہو گئے دہشت گرد، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہاں سے وحدت کا پیغام صرف شیعان حیدر کرار کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے، سب کے لیے ہے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، ہماری کسی سے جنگ نہیں. لیکن سن لے دنیا،
کہ مظلوموں کی طرف گھورنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا. سنو، میں لگواؤں گا بھی نعرے. سنو، ہم تصویر بننا چاہتے ہیں، تفسیر بننا چاہتے ہیں اس آیت کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں محبت، اتحاد، نرمی سے باتیں کرو، محبت سے باتیں کرو، اور ظالموں کے خلاف شدید ہو کر مظلوموں کو گھورنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ دیں گے، اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دیں گے، بڑھنے والے ہر قدم کو توڑ دیں گے. یہ اعلان ہے نشتر پارک میں نہیں، اس وقت پوری دنیا میں مانیٹر ہو رہا ہے جلسہ. سی این این کی رپورٹ تازہ بتاؤں کیا دی ہے ابھی سی این این نے رپورٹ؟ ہمارے بھائی بھی سن لیں، یہاں کا میڈیا بھی یہ پھر صحیح خبر دے دے گا، کیونکہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے تو ہمارا ہمیشہ ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا. اور اس وقت بھی مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارا میڈیا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے، اگرچہ کہ ان پر کیمرہ کا زبردست دباؤ ہے، اس کے باوجود. تو سنو، سی این این نے یہ بتایا ہے. میں نے تو کل بڑے محتاط انداز میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ڈرتے کہ ہمیں امید ہے کہ 2 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں گے. سنو، اس استعماری کم کر کے ہی بتائے گا نا، استعماری میڈیا وہ یہ خبر چلا رہا ہے کہ 4 لاکھ کا مجمع نشتر پارک میں موجود ہے. لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک. مگر پورے پاکستان کو پیغام ہے وحدت کا. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا تو دیکھ لیا اس نے، 30 سال کر کے جو کرنا تھا کر لیا. اور لیکن ایک بات اور یاد رکھو، موالیان حیدر کرار، ایک بات اور یاد رکھو، گھر میں نہیں بیٹھنا. رسوا ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. میدان میں رہنا ہے، میدان میں. ابھی تو کاروان نے بیداری ملت جعفریہ نے پہلا قدم بڑھایا ہے. ابھی تو بڑا طویل سفر طے کرنا ہے. شہادتوں کا سفر کرتے رہے ہو، آمادہ کر لو اپنے آپ کو. آج اگر تم یہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو، نشتر پارک کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنی گلیاں سڑکیں ہیں یہ سب بھری ہوئی ہیں، سب پہ مومنین بیٹھے ہیں. جتنی اطراف کی سڑکیں سب فل ہیں، سب پیک ہیں. تو سنو، ایک بات یاد رکھنا، یہاں کی بات نہیں کرنا. اس کے بعد چھنگ ہے، اس کے بعد ملتان ہے، اس کے بعد مینار پاکستان 1 جولائی ہے، اس کے بعد 5 اگست اسلام آباد ہے. ایک وعدہ کرو، کبھی اختلاف کی بات زبان پہ نہیں لاؤ گے. آپس کا اختلاف نہیں. لبیک یا کوئی بات کرے، جو اختلاف کی بات کرے گا یا لاشعور ہے، نادان ہے، نہیں جانتا کہ آج کے دور میں اختلاف کی بات نہ کرو، یا پھر دانستہ طور پہ کسی کا آلہ کار ہے جس کے لیے کام کرتا ہے. تو آج جو تم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو،
یہ ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے۔ آج آپ نے، ہم نے اپنے عہد کو پورا کیا، ہم سرخرو ہیں اس شہید قائد کے سامنے، اپنے تمام شہیدوں کے سامنے کہ دیکھو ہم بھولے نہیں، کیوں؟ شہید کا ایک ایک قطرہ سینکڑوں مجاہدوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، بس سمیٹتا ہوں، علامہ صاحب کو بلانے سے پہلے یاد رکھنا اس بات، سب تنظیمیں محترم ہیں، سب کا وجود ضروری ہے، لیکن ایک دوسرے کے مقابل نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، حریف نہیں حلیف، دشمن نہیں دوست ہے تمہارا۔ کوئی انجمن ہو، کوئی تنظیم ہو، جو ولایت علی، جو ولایت اہل بیت کو مانتا ہے، اس سے میرا کاہے کا جھگڑا ہے؟ بتاؤ کس بات کا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں، یہ عہد کر کے اٹھنا۔ شہداء کی ارواح خوش ہیں، اور مجھے یقین ہے بہت گناہگار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج اس مجمع سے ان کا امام بھی بہت خوش ہوگا۔ آج پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، کیونکہ ان کی آل کے نام پر یہ پروگرام رکھا گیا۔ آج سید الشہداء آپ سے خوش ہے، اس کے ماننے والے ایک جگہ جمع ہوئے۔ کیا یہ وقت کے امام کی حسرت نہیں کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ تو یہ شہداء کے خون کا صدقہ۔ اور آخر میں پیغام دے کے بس راجہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں تو پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیوں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاش بسمل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کبھی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ۔ سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب لے کے، ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ ظلم کی قسمتیں ناکارو رسوا سے کہو، جبر کی حکمتیں پرکار کے ایمان سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے، آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے۔ کہیں نعرہ، کہیں شعلہ، کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں، سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں، آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے۔ ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لبیک یا حسین۔
اس مجاہد کو بلا رہا، اس میر کارواں کو بلا رہا، اس میر کارواں کو بلا رہا۔ جو منزل کی جانب چلا تو جوانوں کا کاروان اس کے پیچھے پیچھے، جوانوں کے دستے اس کے ساتھ ساتھ۔ ناانصافی ہوگی اگر ان بچوں کو، جوانوں کو خراج عقیدت پیش نہ کروں جنہوں نے میرے بھائی مختار امامی کی سربراہی میں اس پورے گلستان کو سجا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بس یہ ایک جملہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ تعریفیں ان کی کروں، یہ میرے اور ان کے دونوں کے نفس کے لیے اچھا نہیں۔ ایک دعا ضرور کیجئے کہ پروردگار عالم اب جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوئیں ہم سب کو انہیں نبھانے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔